بہرحال جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو عام طور پر ایک دعا جو ہے بہت تیزی سے لوگ جو ہے اس کو پوسٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، اسٹوری پر لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں موبائل کی دنیا میں، اور اسی طریقے سے اسی کے ساتھ ساتھ لوگ اس دعا کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب ماہ شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک کے پہنچا دے، رمضان تک کے ہمیں پہنچائیے۔ اب یہ دعا جو ہے، اب اس دعا کے سلسلے میں جو ہے بہت لمبی گفتگو ہے، بہت لمبا کلام ہے کہ آیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے، یعنی اس سلسلے میں جتنی بھی روایت ذکر کی گئی ہے، بعض کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کئی طرق سے ثابت ہے، تو لہذا اس کے اعتبار سے یہ اس پر اگر عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ موضوع ہے۔ اس طرح جو ہے مختلف جو ہے اس کے سلسلے میں بات ہے۔ چونکہ یہاں پر ہم ایک عام بات میں آپ لوگوں کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو حدیث سمجھ کر کے نہیں، سنت سمجھ کر کے نہیں، بلکہ دعا سمجھ کر کے اگر آدمی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے، یہی بتایا ہے کہ اس دعا کو صرف دعا سمجھ کر کے اگر کوئی آدمی مانگتا ہے، پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مہینے کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے جی دعا کے الفاظ بھی خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ ثابت ہے۔ تو لہذا اگر واقعتاً یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ جو ہے مانگ رہے ہیں اسی الفاظ میں جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس الفاظ میں، یعنی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اسی الفاظ میں آپ مانگ رہے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ایک عام دعا سمجھ کر کے آپ مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا اس الفاظ میں دعا پڑھنا کوئی فرض ہے، نہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی سنت ہے۔ آپ دعا سمجھ کر کے دعا کے الفاظ آپ اردو میں یا عربی میں آپ پڑھ لیتے ہیں یا مانگ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے۔ تو لہذا آپ اس کو حدیث نہ سمجھ کر کے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ سمجھ کر کے، ایک عام دعا سمجھ کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کا اس پر عمل رہا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا معمول رہا ہے، لیکن خیال ہمارے ذہن میں ہو اور اس طرح جو ہے آدمی سوچ کر کے اس دعا کو پڑھے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا پڑھنی چاہیے، نہ کہ اس کو جو ہے سنت اور فرض واجب سمجھ کر کے اس دعا کو پڑھے اور اس کو جو ہے ایک دوسرے کو شیئر کرے، اس نیت سے نہیں۔ اسی طریقے سے رجب کے سلسلے میں ایک اور روایت جو ہے اور وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات ہمیں پہنچی ہے، یعنی یہ روایت ہم تک کے آئی ہے، یہ روایت ہمیں معلوم ہے کہ سال میں 5 ایسی راتیں آتی ہے جس رات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا تو ایسے ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی علامت، قبولیت کے آثار جو ہے اس مہینے میں خاص طور سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں، اس تاریخ میں، یعنی اس رات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں سے کون کون سی رات ہے؟ اس میں سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں وہ سال میں 5 ایسی راتیں ہیں۔ جمعہ کی رات، اس کی مختلف روایت ایسی بھی الگ ہے کہ جمعہ کی رات روشن رات، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کو روشن دن فرمایا۔ تو کثرت درود پاک کی بھی حدیث آئی ہے، اور اس طرح بھی جمعہ کی رات میں دعا قبول ہونے کی بشارت اور اسی طریقے سے روایت وغیرہ مروی ہے، دوسری جو حدیث وغیرہ ہے۔ تو ہفتے کے اعتبار سے ہر جمعہ کی رات میں اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دوسری رات جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی بقرعید والی جو چاند رات ہے
اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تیسری رات عید الفطر کی، جو اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، عید کی چاند رات جو ہے، اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو 3 راتیں ہو گئی۔ چوتھی رات ماہ رجب کی پہلی رات، رجب کی پہلی رات، جیسے مثال کے طور پر آج چاند نکلا، تو آج کی رات جو ہے یہ رجب کی پہلی رات ہوگی۔ آج کی رات میں اگر کوئی آدمی دعا مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ اس عبادت کو بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ جو دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو آج کی رات میں یعنی رجب کی پہلی رات میں دعا اگر کوئی آدمی مانگتا ہے، دعا کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی بشارت آئی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ماہ رجب کی پہلی رات، اور اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات جس کو ہم بولتے ہیں، اس رات میں بھی اگر آدمی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو میں اس کو مستحب قرار دیتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو مستحب قرار دیتا ہوں، اور اس کے ضمن میں کئی ایک روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ ساری روایت میں پڑھ کر نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ جو خاص باتیں تھی اس میں کہ ہم نے بتا دی ہے۔ بہرحال یہ بھی کوئی فرض واجب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی رات میں عبادت کر لیتا ہے، دعا مانگ لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک گناہ جو ہے، یعنی بعض روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے رجب کی پہلی شب بھی ہے، پہلی رات بھی ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی رجب سے متعلق جو ہم نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ تو لہٰذا یہ رجب کا مہینہ، اچھا یہ دعا جو پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس دعا کے پڑھنے کی حکمت مصلحت بھی بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ پڑھنی چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے رمضان کے لیے جو ہے پہلے سے آدمی 2 ماہ پہلے سے آدمی تیاری میں آدمی لگ جاتا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ 2 ماہ کے بعد شروع ہونے کو ہے۔ تو لہٰذا اس میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ رمضان کے مہینے میں کریں گے یا کرنا پڑ جائے گا، تو اس سے پہلے اگر آپ کر لیتے ہیں، جیسے رجب کے مہینے میں اور اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں کہیں جانا ہے، سفر ہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، تو لہٰذا ان دونوں مہینوں میں خاص طور سے رمضان والا کام جو ہے آپ اس سے پہلے کر لیجئے۔ اسی طریقے سے چھوٹا ہوا روزہ وغیرہ ہے، اگر آپ رمضان میں کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے آپ کا روزہ چھوٹ کا ہے، روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، تو لہٰذا ان دونوں مہینے میں، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں آپ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ لینی چاہیے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ تو شعبان کے مہینے کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو وہ خود فرماتی ہے کہ جو میرا رمضان کے مہینے میں روزہ چھوٹ جاتا، یعنی عورتوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو روزہ نہیں رکھنا پڑتا ہے، یہ سب لوگ اچھی طرح اس بات سے واقف ہے، لہذا میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے میں صرف یہ بتاؤں، عورتوں کا جو چھوٹا ہوا روزہ ہوتا ہے، وہ روزہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنا چھوٹا ہوا روزہ میں رکھ لیتی تھی۔ تو لہٰذا اس طرح اگر مستورات اگر ان کا بیماری کی وجہ سے یا ناپاکی کی وجہ سے یا اور بھی کسی وجہ سے اگر آپ کا چھوٹا ہوا روزہ ہو، تو اس مہینے میں، شعبان کے مہینے، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ لینی چاہیے، وہ قضا روزہ جو آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نفل روزہ بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ رجب کے مہینے کا کوئی خاص روزہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نفل روزہ ایسے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی سے، جیسے رمضان میں تو روزہ رکھنا ہی ہے، تو ابھی سے کچھ عادت روزہ رکھنے کی رہے گی تو رمضان میں آسانی ہوگی۔ ایسے بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جو موسم جو چل رہا ہے، سردی کا موسم ہے، تو ابھی تو ابھی بھی روزہ رکھنا آسان ہے، اور اس کے بعد والا مہینہ شعبان ہے تو اس میں بھی روزہ رکھنا آسان ہے، اور رمضان بھی بہت زیادہ گرمی بھی نہیں، بہت زیادہ سردی بھی نہیں، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ روزہ رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال یہاں پر کہنے کا میرا صرف مقصد یہ ہے، ان سب باتوں کا لب لباب خلاصہ یہ نچوڑ یہ ہے کہ ان مہینوں کی قدر کرے، رجب کے مہینے کی ہو یا شعبان کے مہینے کو، اور رمضان کی تیاری میں لگ جائے۔ جی دنیاوی کام ہے اس کو سمیٹنا، سفر کرنا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ
ان دونوں مہینوں میں نمٹا سکتے ہیں، تاکہ ہر طرح سے آپ فارغ ہو کر کے اور اطمینان سے جو ہے آپ رمضان کے مہینے میں عبادت کر سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے استطاعت دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر استطاعت گنجائش نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا جو ہے آدمی جو ہے پیسے کے لیے، پیسے کے سلسلے میں بتا رہا ہوں کہ آدمی تھوڑا تھوڑا آدمی جمع کرے اور رمضان کے لیے، تاکہ رمضان میں زیادہ جو ہے بر بازار جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور پہلے سے آپ کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ پہلے یعنی رمضان کے آنے سے پہلے ساری چیزیں کی خریداری کر کر آپ اطمینان سے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت رمضان کے مہینے میں کر سکیں گے، تو اس میں بھی آدمی لگ جائے۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات، یعنی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ 2 مہینے کے اندر جو ہے اچھا خاصا جو ہے وقت مل جاتا ہے، اور آدمی اس میں کرنا چاہے تو آدمی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل، جو چیز ثابت ہو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ایک فائدہ الگ ہوگا اور اس کی ایک برکت الگ ہوگی۔ ہم لوگ اپنی طرف سے منمانی کر لیتے ہیں، کر ڈالتے ہیں، تو اس میں جو ہے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہر عمل جو ہے سنت کے مطابق اللہ ہمیں اور آپ کو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مہینہ شروع ہوگا، یا رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو، ان دونوں مہینوں کے اندر اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کی عمر میں، صحت میں اللہ اتنی برکت عطا فرمائے کہ بآسانی جو ہم رمضان تک کے پہنچ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی عبادت کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔